لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله إنا للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات حضرت خاتم النبیین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اس ممتاز شخصیت کے بارے میں جسے حسین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں کچھ اس طرح سے رچ بس گئی ہے کہ اس حرارت محبت کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ حسین نے عالم انسانیت کے لیے وہ قربانی دی ہے جس کی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی. قربانیاں دینے والے بہت ہیں، 1,24,000 انبیاء کی تاریخ قربانیوں ہی سے بھری ہوئی ہے. سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن حسین کی قربانی کا انداز ہی نرالا ہے. امام حسین نے اس وقت قربانی دی جب دین مٹ رہا تھا. اگر امام حسین نے قربانی نہ دیتے تو آدم کی محنت برباد ہو جاتی، نوح کی زحمتیں ضائع ہو جاتی، ابراہیم کی قربانیاں بے معنی ہو جاتی. سب کی قربانیوں کو بچا لیا حسین کی قربانیوں نے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا السلام علیک یا وارث آدم و صفی اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. سارے انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں حسین کو، کیونکہ امام حسین اس دور سے گزر رہے تھے جب دینی آثار مکمل طور سے ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے. اس وقت مولا کائنات کے در پہ لوگ آئے تھے کہ مولا حکومت کو قبول کر لیجئے تیسری خلافت کے بعد. تو اس وقت کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے تھے. مولا فرما رہے تھے کہ فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. آسمان اسلام اب آلود ہو چکا ہے، خورشید اسلام بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے. وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. راستے تبدیل ہو گئے ہیں، بدل دیے گئے ہیں راستے. لیکن امام حسین جس دور سے گزر رہے تھے خورشید اسلام تھا تو نا، یہاں تو خورشید ہی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. الا ان هؤلاء القوم لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن. مکمل طور سے ان لوگوں نے خدا کی اطاعت سے یہ جو ہے دستبردار ہونے کا عہد کر لیا ہے، اپنے کو شیطان کی اطاعت کا پابند بنا لیا ہے. جہاں کہیں شیطانی فرامین اور الہی احکام میں تعارض ہوتا ہے، یہ بلا تعامل
بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے فرمان کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیفیت یہ ہو چکی ہے۔ یہ شیاطین صرف وہ شیطان جن نہیں ہے جو ہے وسوسے کر دیتا ہے، یہ شیاطین انسانوں کی شکل میں ہیں۔ سب سے بڑا شیطان اس وقت جو ہے یزید ہے، یہ شیطان سب سے بڑا شیطان یزید ہے، اس سے چھوٹا ابن زیاد ہے، عمر سعد ہیں۔ معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت سارے شیاطین ہیں۔ شیاطین کبھی حاکموں کی شکل میں ہیں، کبھی دوستوں کی شکل میں ہیں، کبھی بیویوں کی شکل میں ہیں، کبھی شوہروں کی شکل میں ہیں، کبھی باپ کی شکل میں ہیں، کبھی بیٹے کی شکل میں ہیں۔ کبھی باپ ہے جو بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے، کبھی بیٹا ہے جو باپ کو گمراہ کر رہا ہے، کبھی بھائی بھائی کو گمراہ کر رہا ہے۔ مختلف شکلوں کے شیطان ہیں۔ یہ تصور کر لینا کہ صرف شیطان وہی ایک ابلیس ہے، یہ قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیتیں پیش کی کہ کس طرح سے ایک دوست شیطان بن گیا تھا، چنانچہ گفتگو خود بخود دوست اور دوستی تک پہنچ گئی کہ دوستی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوست کے بغیر انسان بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی زندگی کو جو ہے بسر کرے، کوئی نہ کوئی اسے مونس چاہیے۔ اب اس کا دوست اس کا باپ ہو، اس کا دوست اس کا بھائی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی دوست، انیس، مونس، ہمنشین انسان کے لیے بہرحال ضروری ہے۔ اور یہ دوست اثر ضرور چھوڑتا ہے، یا اثر قبول کرے گا یا اثر چھوڑے گا، مؤثر ہے یا متاثر ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اثر پڑ ہی جاتا ہے۔ عطر کے کارخانے میں اگر آپ چلے جائیں، باہر نکلیں گے تو آپ کے لباس میں خوشبو آ ہی جائے گی۔ حالات چاہیں خوشبو نہ آئے، وہ آ جائے گی۔ کوڑے کے ڈھیر پہ اگر جا کر کے بیٹھ جائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لباس میں بدبو آ ہی جائے گی۔ اس اثر سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا ایسی جگہ ڈھونڈیں، اگر خوشبو پسند ہے تو عطر کے کارخانے میں جائیں، پھولوں کے درمیان رہیں، گلستان میں جو ہے زندگی بسر کریں۔ لہذا اسلام نے دوست اور دوستی کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن اسلام ایک جامع دین ہے نا۔ اس کے اسلام سے نمازوں کا دین تو نہیں ہے، صرف روزوں کا دین تو نہیں ہے، سنڈے کا دین یا جمعے کا دین تو نہیں ہے اسلام۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے اپنی تعلیم نہ پیش کی ہو، کیونکہ اسلام کو اسی نے بھیجا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ الگ الگ ہوتے ہو سکتا تھا کہ پیدا کرنے والے نے ہماری ضروریات کچھ اور رکھی ہیں اور دوسرے دینے والے نے، قانون بنانے والے نے ان چیزوں کو جو ہے نگاہ میں نہیں رکھا۔ یہاں تو یہ ہے کہ جو خالق ہے وہی مالک ہے، جو خالق ہے وہی حاکم ہے، جو خالق ہے وہی قانون ساز ہے، جو خالق ہے وہی قانون کی مخالفت یا موافقت پر سزا اور جزا دینے والا، الگ نہیں ہے۔ الگ نہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قانون بنانے والے اور ہیں، نافذ کرنے والے اور ہیں، یا تو دونوں ایک ہی ہیں۔ تو پروردگار نے جہاں انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ خواہش دی ہے، اس کی فطرت میں یہ جو ہے ضرورت ڈالی ہے کہ دوستی کے بغیر اس کا کام چل نہیں سکتا، اور جہاں دوستوں کی قسمیں ہیں، اچھے دوست ہیں، برے دوست ہیں، ایک وہ ہیں جو انسان کو راہ ہدایت سے ہٹا سکتے ہیں، ایک وہ دوست ہیں جو انسان کو راہ ہدایت پر گامزن رکھ سکتے ہیں، تو پروردگار نے معیار بھی معین کر دیا کہ کسے دوست بناؤ اور کسے دوست نہ بناؤ۔ صفات بھی معین کر دی، کون دوست ہے جو تمہیں راہ راست پر باقی رکھ سکتا ہے، کون دوست ہے جو تمہیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے، کون دوست ہے جو تمہیں مقصد خلقت سے قریب کر سکتا ہے، کون دوست ہے جو تمہیں مقصد خلقت سے دور کر سکتا ہے، کون دوست تمہیں خدا کا مقرب بندہ بنا سکتا ہے، کون دوست تمہیں راندہ درگاہ بنا سکتا ہے۔ پروردگار نے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے، کسے دوست بنائیں کسے دوست نہ بنائیں۔ قریب ترین انسان جو ہے انسان کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے، والدین۔ اسلام نے والدین کے احترام کی بڑی تاکید کی ہے۔
اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کا احترام، والدین کی عزت، والدین کا احترام. قضا ربک لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. فوراً ہم تو کہتے ہیں اول توحید، دوم عدل، تیسرے نبوت. یہاں اول توحید، دوسرے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اس آیت میں قضا ربک، تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہ کرو مگر اس معبود کی، اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو. اتنا والدین کا احترام ہے، حق ہے. والدین کا احترام اپنی جگہ، لیکن جہاں والدین سے دوستی کی منزل آتی ہے وہاں پر قید لگا دی. والدین کا احترام ہے، والدین کیسے بھی ہوں ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. کافر ہو، ملحد ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہونا کافی ہے. ظالم ہو، عادل ہو، کیسا بھی باپ ہو. ماں ہونا کافی ہے، کیسے بھی ماں ہو. اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، نہیں نبھایا وہ حساب اللہ نہیں لے گا. آپ کا کام نہیں ان سے حساب لینا. ہماری ذمہ داری تو یہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا. لیکن جہاں بات دوستی کی آتی ہے وہاں کنڈیشن لگا دیا خدا نے. کچھ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جنہیں کفر زیادہ پسند آتا ہے ایمان کے مقابلے میں. والدین وہ ہیں، ایمان ٹھیک ہے، اگر ٹکراؤ نہیں ہوتا کفر و ایمان میں تو مومن بھی ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ٹکراؤ ہو گیا کفر و ایمان میں تو کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے اوپر. ہمیں اتنا وقت نہیں ہے میں سماج کی جزیات میں جاؤں، اتنا اشارہ کافی ہے. ترجیح دیتے ہیں، حتی بچوں کو یہ جو ہے منع کر دیتے ہیں، بچوں کو دین سے دور کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اگر کہیں ان کا دین دنیا سے ٹکرا رہا ہے. ایسے اگر والدین ہیں، ایسا باپ ہے، ایسا بھائی اگر ہے تو قرآن کہتا ہے انہیں دوست نہ بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. آیا قرآن ہے. یہ صاحبان ایمان اگر تم مومن ہو، خطاب مومنوں سے ہے، اگر تم مومن ہو یہ صاحبان ایمان دیکھو، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہو، کافر طاقتوں کو جو ہے مومن طاقتوں پہ ترجیح دیتے ہو، کافروں کے قوانین کو اللہ کے قانون پہ ترجیح اگر دیتے ہو تو انہیں اپنا دوست نہ بنانا. احترام اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، نیک برتاؤ اپنی جگہ پر، اچھا سلوک اپنی جگہ پر. حسن سلوک تو اسلام کافروں سے بھی منع نہیں کرتا. کافروں سے بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو. کافر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، یعنی کہ بھوکا ہے کافر ہے ہمیں سے کھانا نہیں کھلائیں. گر گیا ہے اٹھا دو اسے، سردی سے اکڑ رہا ہے کمبل دے دو اسے، گرم کمرہ دے دو اسے، کوئی منع نہیں کرتا ہے اس کو. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں صاحب انسانیت کے خلاف تھا. نہیں، انسانیت کا پورا احترام ہے، انسانیت کا پورا احترام ہے. ہر وہ چیز جس کا تقاضا انسانیت ہے اسے پورا کرنے کا اسلام نے بھرپور حکم دیا ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولا یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. اللہ تمہیں نہیں منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے جو تم سے دین کے بارے میں برسر جنگ نہیں ہے. کافر ہونا اور ہے اور برسر بیکار ہونا اور ہے. جو تم سے برسر جنگ نہیں ہے، جب سے جنگ نہیں کر رہے تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے دین کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں تم سے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا ہے بے گناہ. اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا. بھوکے ہیں کھانا کھلا دو، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے مطلب پہ آ گیا پیشنٹ آ گیا، کافر ہے، پیسے نہیں اس کے پاس. مومن ہوتا تو دیکھ لیتے فری میں، کافر ہے نہیں دیکھیں گے، مرنے دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. مومن ہو یا کافر، تو نیکی کرنا اپنی جگہ پر ہے، دوستی کرنا ایک الگ سی چیز ہے. کیونکہ عرض کیا کہ
دوستی کے نتیجے میں اثر پڑتا ہے. ہاں اگر آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ یہ جو ہے متاثر نہ ہوں گے بلکہ آپ مؤثر واقع ہوں گے. آپ انہیں اگر جائیں گے تو کفر سے ایمان کی طرف لا دیں گے, نہ صرف جائیں گے بلکہ واجب ہو جائے گا. پھر تو یہ پہلے اپنے کو آزما تو لیں, پرکھ تو لیں, ٹیسٹ کر لیں اپنا کہ ہے اتنی طاقت ہمارے اندر, اتنی نالج, اتنا تقوی ہمارے اندر ہے کہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں گے. قرآن بار بار کیوں منع کرتا ہے کہ ایسوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں, ایسوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرو, ایسوں کو دوست نہ بناؤ؟ وجہ یہی صاف ہے, وجہ ہے. آپ دیکھیے اگر گنہگاروں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہے اور آپ کے ساتھ گناہ سامنے گناہ ہوتا رہے, آہستہ آہستہ گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے, وہ گناہ ہلکا ہو جاتا ہے. مثال میں آپ کو دوں گا. آج ہمارے یہ جو ہے مسلم سماج میں بہت سارے گناہ ہوتے رہتے, لیکن ابھی بھی ہمارے مسلم سماج میں سور کا گوشت کھانے والے بہت کم ملیں گے, بہت کم ملیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ حرکتیں کرتے رہتے, لیکن سور کا گوشت کھانے والے بہت کم ملیں گے. حتیٰ اس مقام پہ جہاں شریعت اجازت بھی دے دیتی ہے کھا لو مگر یہ نہیں کھائیں گے. فرض کیجیے بھوک سے مر رہے ہیں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں, اگر نہ کھائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے, تو اتنا کھانے کی اجازت ہے جسے زندگی کیا ہے بچ جائے, اتنا ہی, زیادہ نہیں. ایک لقمے سے کام چل گیا تو دوسرا لقمہ نہیں, جب تو وہ بڑا اچھا ٹیسٹی ہے, پہلی مرتبہ کھایا تھا تو ایک اور نہیں, دوسرا لقمہ حرام ہو جائے گا. پہلے تک کی اجازت ہے, اس کے بعد نہیں. تو اگر مگر پھر بھی کیا ہے, جہاں اجازت دے بھی دے گی وہاں بھی کھانے کو تیار, سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں؟ کون زیادہ برا ہے, مرے ہوئے بھائی کا گوشت یا سور کا گوشت؟ سور کا گوشت کہ بچپن سے ایک نفرت سی پیدا ہے سور کے گوشت کے سلسلے میں, لیکن غیبت کتنی آسانی سے کرتے ہیں. جتنی کم تعداد ملے گی سور کا گوشت کھانے والوں کی, اتنی ہی زیادہ تعداد. میں کیا عرض کروں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مرد زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں, میں صنف کو نہیں معین کرنا چاہتا, لیکن ہے نا غیبت کیا ہے. لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه. اے مومنو, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. لیکن چونکہ غیبت ہوتی رہتی ہے, غیبت کرنے والوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں, لہذا ہمارے لیے غیبت کا گناہ ہلکا ہو گیا ہے. تو جب بھی انسان گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ہم نشینی, آہستہ آہستہ وہ گناہ ہلکا بن جاتا ہے. شراب کا پینا بہت برا ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے 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 آہستہ آہستہ وہ چیز, ہاں ٹھیک ہے گناہ ہے, بٹ ٹھیک ہے گناہ کی حد تک رہ جاتا ہے, وہ قلبی نفرت ختم ہو جاتی ہے. لہذا قرآن کہتا ہے دیکھو گنہگاروں کے ساتھ ہم نشینی مت اختیار کرو, نیکی الگ ہے. پھر میں عرض کروں صاحب سلامت الگ سی بات ہے, سلام علیکم, ہاں جی کیسے ہیں, گڈ مارننگ, گڈ نائٹ وغیرہ, اس سے نہیں منع کیا گیا ہے آپ کو. جو اخلاقیات ہیں ابتدائی, لیکن وہ اور ہے, دوستی اور ہے. کیونکہ ہم ملتے تو ہزاروں لوگوں سے, مگر سب ہمارے دوست تو نہیں نہ ہوتے. دوستی سے اسلام منع کرتا ہے. پہلی چیز تو وہ لوگ جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں انہیں کبھی دوست نہ بنانا, چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. جائیں گے, سلام کریں گے, پیر دبائیں گے, خدمت کریں گے, کھانا کھلائیں گے, سب کچھ کریں گے, ڈیوٹی انجام دیا, خدا حافظ, اس سے زیادہ نہیں. وہ جو اپنائیت ہوتی ہے دوستی, وہ نہیں. بھائی ہو چاہے باپ ہو, اب باپ سے بڑھ کے کون ہے؟ باپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, صلہ رحم واجب ہے. بیمار ہو گئے ہیں ان کی عیادت کے لیے جائیں گے, غمی ہو گئی ہے ان کے یہاں تعزیت کے لیے جائیں گے, خوشی ہے مبارکباد دینے جائیں گے, مگر محفل گناہ میں شریک نہیں ہوں گے. شادی ہے ان کے یہاں, شادی محفل گناہ میں تبدیل ہو گئی ہے.
ایک دن پہلے جا کر کے مبارکباد دے دیں گے، چچا کے بیٹی کی شادی ہے، چچا دل تو بہت چاہتا تھا بھائی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے، مگر آپ نے چاہا ہی نہیں کہ ہم شریک ہو سکیں، آپ نے تو ایسی فضا بنا دیے، یہ گفٹ ہے، جو بھی دینا لینا ہے وہ سب کیجیے، یہ نہیں ان کا بائیکاٹ، صلہ رحم تو واجب ہے، جائیں گے۔ تو اگر وہ افراد ہیں جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں زیادہ پسند ہے کفر، اس کے علاوہ جنہیں دوست نہیں بنانا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ينبغي للمسلم ان يواخي الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوست فاجر کو بنائے، جو گناہ کرتا ہے، گنہگار کو دوست بنائے، یا احمق کو دوست بنائے۔ احمقوں سے بھی دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے، احمق آپ کے لیے اچھا کرنا چاہے گا مگر برا کرے گا۔ لا ينبغي للمسلم ان يواخي الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب، کذب کو الگ کیا، بلکہ گناہ میں آ گیا تھا یہ، لیکن چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی چابی ہے، جعلت الخبائث كلها في بيت مفتاحها الكذب، ساری برائیاں ایک گھر میں بند کر دی گئی، تالا لگا دیا گیا، کھلیں گے کیسے؟ اس کی چابی جھوٹ ہے، لہذا کذب کو الگ سے بیان کیا، کذاب، ورنہ فاجر میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، پھر کریں کس سے دوستی؟ مثبت منفی دونوں تو ہونا چاہیے، صرف یہ کہہ دینا کہ یہ نہ کرو تو کافی نہیں نہ ہے۔ گاڑی میں یہ جو ہے بریک بھی ہوتا ہے اور ایکسیلیٹر بھی تو ہے، صرف بریک ہی نہیں ہے، اگر صرف بریک ہوگا تو گاڑی آگے نہیں چلے گی، تو نہ کرو تو یہ ہو گیا جو ہے بریک، اب اس کے بعد آگے بھی تو بڑھنا ہے، کس سے دوستی کریں؟ کہ بعض دفعہ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فقط یہ جو ہے بریک کا کام کرتے ہیں، بس صرف ہم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کرے کیا وہ تو بتائیے۔ ان سے دوستی نہ کرو، پھر کس سے دوستی کریں؟ دوستی کرنے کے لیے پھر ایک معیار دیا گیا، تو دوستی کرنے سے پہلے پرکھ لو، جانچ لو، کیونکہ وہ چیز قیمتی ہوتی ہے، ہم اس کو یوں ہی تو نہیں خریدتے، اچھی طرح جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیسا ہے، فنا ہے۔ تو دوستی بڑی اہم چیز ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دوست کے ذریعے، ہم برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں دوست کے ذریعے، دوست بہت اہم ہے، تو لہذا اچھی دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، ایک ہی رشتے میں دوست نہ بنا لو فوراً۔ اختبروا اخوانکم بخصلتین، جب تم کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو 2 چیزوں کو اس میں دیکھو ہے یا نہیں، 2 صفتیں ڈھونڈو اس کے اندر، اگر وہ 2 صفتیں پائی جا رہی ہیں تو اسے دوست بناؤ ورنہ نہ بناؤ۔ اختبروا اخوانکم بخصلتین ان كانتا فيهم والا فاعذب ثم اعذب ثم اعذب، 2 صفتیں دیکھو، پرکھو 2 صفتیں، اگر وہ 2 صفتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو انہیں اپنا دوست بنا لو ورنہ ان سے دور بھاگو اور دور بھاگو اور دور بھاگو۔ 3 دفعہ امام نے فرمایا، 3 دفعہ، اور دور بھاگو اور دور بھاگو اور دور بھاگو۔ کیا ہیں وہ 2 صفتیں؟ 2 صفتیں اگر ہیں تو دوست بناؤ ورنہ اسے دور بھاگو۔ وہ صفتیں ہیں کیا؟ محافظت علی الصلاۃ فی مواقیتہا، پہلے چیزیں دیکھو کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز کا دھیان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، حفاظت نماز اپنے وقت پر، نماز پڑھنا نہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور وقت پہ پڑھنا، پابندی وقت 2 بڑی الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ پڑھ لیں گے 12:30 بجے، فرض کیجئے جو ہے وہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور یہ سلسلہ چلے گا 5:30 بجے تک، پڑھ لیں گے بھائی ابھی تو گپ شپ ہو رہی ہے، ابھی تو کھانا کھانا ہے، ابھی تو ان سے ملنا ہے، ابھی تو فلاں فائل کو چیک کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو 10 یہ کام ہے۔ آخر میں جب دیکھا ہے سورج ڈوب رہا، جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز تو ہو گئی، وہ بھی نمازی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
دوستی کے لیے دیکھو کہ یہ شخص وقت پر اول وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اول وقت نماز کی بڑی تاکید ہے. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کی پہچان معین کی ہوئی یہی ہے، اختبروا شیعتنا. اگر پہچاننا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے یا نہیں، دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، ہم کیسے مانیں کہ یہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے؟ نعرہ لگاتا ہے شیعہ ہے، کڑے پہنتا ہے تو شیعہ ہے، پیروں میں اچیدے پہنتا ہے تو شیعہ ہے، کالا کپڑا پہن لیا تو شیعہ ہے، مجلس میں آ گیا تو شیعہ ہے. شیعت کی پہچان کیا ہے؟ پرکھنا ہے بیمار ہے یا صحت مند. لیب میں جاتے ہیں نا. امام صادق نے بھی ایک جو ہے لیبارٹری قائم کر دی ہے، وہ بھی آٹومیٹک، وہ بھی سکہ ڈالے بغیر. کھڑے ہو جاؤ مشین کے آگے، بس بٹن دبایا نہیں معلوم ہو گیا شیعہ ہے کہ نہیں. اختبروا شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیہا. ہمارے شیعوں کو اگر پرکھنا ہے جب نماز کا وقت آئے تو پرکھ لینا. دیکھو جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وقت نماز اول وقت نماز ہم کبھی بھی پڑھ لیں قبول تو ہے، نہیں قبول سے مراد ہو گئی نماز. اب تارک صلاۃ نہیں کہے جائیں گے، لیکن نماز قبول بھی ہے یا نہیں ہے. حدیث ہے، امام خمینی نے اپنی کتاب 6 حدیث میں اس کو، یا آداب الصلاۃ میں، آداب الصلاۃ انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ انسان جب نماز کو اول وقت پڑھتا ہے، اپنے وقت پر اول وقت جب نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک خوبصورت حسین شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے اور دعا دیتی ہوئی جاتی ہے نمازی کو کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے عزت بخشی، جس طرح اس نے میرا احترام کیا تو اس کے عزت عطا کر. اور جب انسان نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، لیٹ پڑھ لیا، ابھی ان سے بات کر رہے ہیں، ابھی انہیں ٹیلی فون کر لیں، ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں، سارے کام پہلے، آخر میں پھر نماز کی باری آ جاتی ہے، تو بھی آ جا. تو نماز جب انسان تاخیر سے پڑھتا ہے تو ایک بدصورت شکل میں، سیاہ شکل میں خدا کے پاس جاتی ہے، اور جب بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ پڑھنے والے جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر، تو اسے ذلیل کر. کیا فرق پڑتا ہے اول وقت اور آخر وقت؟ نماز و نماز ہے بھائی. اتنی ہی نماز پڑھا ہے، کم نہیں پڑھا ہے ہم نے، زیادہ نہیں ہے. وہی حمد ہے، وہی سورہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے، وہی ذکر ہے، سب کچھ وہی. فرق کیا ہو گیا؟ نماز تو پڑھ لیا، اطاعت تو ہو گئی، بندگی تو ہو گئی. فرق ہوتا ہے اول و آخر میں. کئی دعوت ہے، جس آپ کے یہاں دعوت ہے، آپ بھی گئے، ہم بھی گئے، سب لوگ گئے. اب وہ میزبان جو تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو جائزے آئیے سب سے پہلے صف میں کسے بٹھالا جو ان کی نگاہ میں بڑے عزیز تھے، پہلے کھانا انہیں کھلایا. ہوتا ہے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو ہر سماج میں تھوڑی بہت ہم لوگ عزت دی جاتی ہے، قبلہ پہلے آپ شروع کیجیے. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں، نوکر چاکر ڈرائیور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، کھانا ان کو بھی ملتا ہے سب سے آخر میں. ہاں تم نے نہیں کھایا؟ ارے کھا لو کھانا، کھا لو بھی، کھا لو، تم بھی کھا لو، تم بھی کھا لو. ہوتا ہے نا، جن کو ہم عزت دیتے ہیں انہیں پہلے ان کو پوچھتے ہیں، اور جن کی نگاہ میں ہماری قیمت، ہماری نگاہ میں ان کی قیمت نہیں ہوتی ہے، سب سے آخر میں ہوگا ان کے لیے. اچھا ہم کہیں گئے، ہم اپنے کو عزت دار سمجھتے ہیں، ہم جب پہنچے ان کے یہاں انہوں نے ہمیں سب سے آخر میں پوچھا تو آپ کو کھلا، ارے آپ نے نہیں کھانا کھایا؟ ارے کھا لیا، آپ بھی کھا لیجیے. ہم نے کھانا کھایا، ان لوگوں سے کم نہیں کھایا جنہوں نے پہلے کھایا تھا، جنہوں نے پہلے کھایا تھا ان سے کم نہیں کھایا، اتنے ہی کھایا یا ان سے زیادہ کھایا. لیکن اب پلٹ کے گھر آئے تو ناراض ہے، آئندہ ان کے گھر کبھی نہیں جائیں گے. ذلیل کر دیا ہمیں. کیا ذلیل کیا بھائی؟ آپ کو کھانا کہ کھانا تو دیا، سب سے آخر میں ہمیں پوچھا. تو پہلے پوچھنا اور آخر میں پوچھنا اس بات کا غماز ہوتا ہے، اس بات کو اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں ان کی قیمت کتنی ہے، ان کی نگاہ میں قیمت کتنی ہے. نماز کا وقت آ گیا، آپ نے نماز کو اہمیت دینے کے بجائے کھانے کو اہمیت دے رہے ہیں، بات کو اہمیت. ابھی تو کھیل آ رہا ہے، ابھی تو دیکھ لیں فلاں آؤٹ ہو جائے تو اس کے بعد
کی نگاہ میں کھیل کی قیمت زیادہ ہے، آپ کی نگاہ میں اپنے کاموں کی قیمت زیادہ ہے۔ امام خمینی کا بڑا مشہور جملہ ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہے، کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہو چکا، سب کچھ نماز کے بعد پھر اپنے کام کو نپٹائیں گے۔ بہرحال اختبئوا اخوانکم بخصلتین، اگر پرکھنا ہے، دوست کرنا ہے، دوست کو فراہم کرنا ہے، دوست تو ضروری ہے، تو ڈھونڈو ایسے افراد کو ڈھونڈو جو نماز کا وقت جب آتا ہے تو نماز کے وقت نماز کی حفاظت کرتے، محافظ نماز ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ والبر بالاخوان فی العسر والیسر، ایک تو یہ صفت خالق کے ساتھ، اور دوسری صفت کا تعلق یہ جو ہے مخلوق کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ۔ دیکھو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، فی العسر والیسر، تنگ دستی میں بھی اور اس وقت جب حالات اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس بھی بہت پیسہ ہے، دونوں پیسے والے ہیں، اب ہوٹل میں جاتے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جی پیسہ ہم دیں گے پیسہ، ہوتا ہے نا۔ اچھا لگا کہیں ہم غریب ہو گئے، غریبی ہمیں لے جائیں گے ہوٹل اور کہیں گے ہم پیسہ دیں گے، یا دے کے کترانے لگیں گے۔ دیکھو یہ دوستوں کے کام جو ہے مشکل اور آڑے وقت میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ان لوگوں کو دوست نہ بنانا جو فقط اچھے حالات میں تمہارے ساتھی ہیں، جہاں مشکل وقت آیا تمہیں چھوڑ دیا، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ان لوگوں نے، انہیں دوست نہ بنانا۔ دو صفتیں ان کے اندر تلاش کرو، اگر دو صفتیں مل جائیں تو انہیں اپنا دوست بنانا، ورنہ انہیں اپنا دوست نہ بنانا۔ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا روح اللہ، من نجالس، اے روح خدا ہم کس کے ساتھ ہم نشینی اختیار، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کریں، کس کو اپنا ساتھی بنائیں، کس کو اپنا دوست بنائیں، ہم نشیں بنائیں۔ تین صفت بیان کرتے جناب عیسیٰ، جالس من یذکرکم اللہ رؤیتہ، اسے اپنا دوست بناؤ، اسے اپنا ہم نشیں بناؤ، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر کے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ کیونکہ جب وہ آتے ہیں بس میں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کے ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کی برائی نہیں سننا چاہتے ہیں، خدا رسول وغیرہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جن کا دیکھنا ہی تمہیں خدا کو یاد دلا دے۔ انہوں نے تقریر ابھی نہیں کیا ہے، گفتگو نہیں ہے کوئی، بس ان کی شکل دیکھا نہیں ہمیں کہ خدا یاد ہے، کیونکہ اتنا خدا کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں وہ کہ وہ خدا سے الگ ہیں ہی نہیں، اتنا ذات خدا میں فنا ہو گئے ہیں کہ آنکھیں ان کی ہیں مگر کہا جاتا ہے عین اللہ ہے، ہاتھ ان کی ہیں مگر ید اللہ کہے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ ومن یزید فی علمکم منطقہ، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کی ہم نشینی اختیار کرو جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ بعض دفعہ لوگ بولتے تو بہت ہیں، بہت بولتے ہیں، مگر ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آپ نچوڑ نکالیں کیا ہوا، کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، کوئی معلومات بڑھی، یا وہی کہ وہی رہ گئی۔ البتہ علم میں دو طرح کا ہے، ایک علم وہ ہے جس کو جاننا نہ جاننا دونوں جو ہے برابر ہے، خاص فائدہ اس کا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ ہمالیہ کی چوٹی کتنے ہزار میٹر اونچی ہے، اور جان جائیں تو کیا ہوگا، نہ جانے تو کیا ہوگا۔ ہمارا ہندوستان یہ جو ہے کھلاڑیوں کا چرچا رہتا ہے، خاص طور یہ جو ہے کرکٹ کا بڑا ہے، بچوں کو یہی شوق ہوتا ہے کہ فلاں کھلاڑی نے کتنے چھکے لگائے ہیں، کتنے چوکے لگے، جان گئے تو کیا ہوگا، نہ جانے تو کیا ہوگا، فلاں نے کتنی یہ جو ہے وکٹ لیے، کتنے کیچ لیے، جان گئے تو کیا ہوا، نہ جانے تو۔ اس علم سے کوئی نفع نقصان ہے نہیں، وہ علم جو آپ کے لیے مفید علم ہو، فائدہ مند علم ہو۔ من یزید فی علمکم منطقہ،
جس کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے. وَمَن يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اسے اپنا دوست بناؤ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، آخرت کی طرف راغب کرے، تمہیں دنیا داری سے نکال کر کے تمہیں آخرت کی طرف لے جائے. اسے تم اپنا ساتھی بناؤ، اسے تم اپنا دوست بناؤ. من یزید فی علمکم منطقو، اسی سے ملتا ہوا جملہ جناب لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے لیے دوست فراہم کرے. کھانا فراہم کر دینا کافی نہیں ہے. آپ نے کھانا فراہم کر دیا، کپڑا فراہم کر دیا، مکان فراہم کر دیا، مگر دوست کی طرف توجہ نہیں دی، سب بیکار ہو جائے گا. ایسے ماحول میں لے جا کر کے بچوں کو رکھیں جہاں کے اوپر اچھے دوست مل سکتے ہیں ان کو. البتہ بقدر امکان کی بات کر رہا ہوں، بقدر امکان، گنجائش جہاں تک ہے، جہاں تک کر سکتے ہیں. امکان سے زیادہ ہماری کوئی ڈیوٹی ہے بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا ممکن ہے ممکنہ حد تک سوچیں اس چیز کے اوپر. آپ نے کھانے کے بارے میں تو سوچ لیا، مکان کے بارے میں سوچ لیا، دکان کے بارے میں سوچ لیا، گاڑی کے بارے میں سوچا، اسکول کے بارے میں بھی سوچ لیتے، دوستوں کے بارے میں بھی سوچا. منصوبہ بندی کی کوشش کی، نہ مل سکے، معاف ہیں، کیا منصوبہ بندی ہم نے سلسلے میں، کیونکہ دوست بہرحال چاہیے اسے. آپ کہتے دیکھو خبردار تم کسی سے دوستی مت کرنا، تو ایسا ہی آپ خبردار تم کھانا نہ کھانا، تو نہیں ہو سکتا ہے. دوست بہرحال چاہیے انسان کو. تو کوشش کریں ایسے ماحول میں رکھنے کے، نہیں ہے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں. فضا کو یہ جو ہے بنانے میں کیا کریں؟ ہم تو فلاں محلے میں رہتے ہیں، سب گورے رہتے ہیں، کیوں اس محلے میں گئے؟ اپنے محلے کیوں نہیں آباد کر لیتے؟ سینٹر کے قریب گھر لے لیجیے، سب ایک کالونی بنا لیجیے. کوئی بڑا یہ انہونا کام تو نہیں نہ ہے، ہو تو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی یہ جو ہے سوسائٹیاں بنا رکھی ہیں. یہودیوں کو دیکھ لیے، عام طور سے وہ ان کا جو عبادت قضا ہے اس کے آس پاس ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے یہودی وہ ہیں جو سیٹرڈے کو کار پہ بھی نہیں بیٹھتے، پیدل ہی جاتے. ہم نے خود دیکھا ہے، یہ جو ہے نیو جرسی میں لیک ووڈ پورا شہر آباد ہے ان کا، سب وہیں کے پر ہیں، تاکہ وہ اتنے قریب رہیں سینٹر سے کہ پیدل جا سکے. کیونکہ وہ سیٹرڈے کو حتیٰ کار پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. بس ان کے اندر قسمیں ہیں. اہتمام کر لیا انہوں نے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی ماحول بنا سکتے ہیں، ہم بھی اپنی اسکول قائم کر سکتے ہیں. یہ قانوناً تو آپ کے اوپر کوئی ایسی جو ہے پابندی نہیں نہ ہے، بندش نہیں نہ ہے. یہ ہے بندش. آپ کے اسکول ہو، آپ کا ماحول ہو، دینی ماحول ہو، تعلیم وہی پڑھا رہے ہیں آپ، سائنس وہی ہے، کیمسٹری وہی ہے، یہ جو ہے فزکس وہی ہے. ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، لیکن دینی ماحول میں اچھے دوستوں کے ساتھ. کیا برا ہے؟ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے. آپ جب یہاں آئے تھے کیا آپ کے پاس یہ جو ہے سینٹر تھا؟ نہیں تھا. لے کے آئے تھے پاکستان سے، انڈیا سے لے کے تو نہیں آئے تھے. کوشش کیا، تلاش، پہلے 1 بنا، 2 بنا، 3 بنا، 4 بنا، بن گئے نہیں بن گئے. اگر یہی کوشش ہم ایک ایسے ماحول کے لیے بھی کریں تو کیا وہ ماحول نہیں بن سکتا ہے؟ بن کیوں نہیں سکتا ہے؟ جناب لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، بیٹا تمہیں دوست چاہیے، کیسے دوست تم چنو؟ فرماتے جالس العلماء، بیٹا دیکھو ہم نشیں اگر بناؤ تو صاحبان علم کو اپنا ہم نشیں بناؤ. کیوں بابا، کیا وجہ ہے؟ فَإِنَّ مُجَالَسَةَ الْعُلَمَاء تُحْيِي الْقُلُوبَ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَوَابِلُ السَّمَاء، کیونکہ علماء کی ہم نشینی دل کو اسی طرح سے زندہ کر دیتا ہے جس طرح سے بارش زمین کو زندہ کر دیتی ہے. بارش جس طرح سے زمین کو زندہ کرتی ہے اس طرح سے علماء کی ہم نشینی زندہ کر دیتی ہے. البتہ مراد ہر شخص کی نہیں ہے جو دعوی علم رکھتا ہے، اور لباس کی بھی قید نہیں ہے کہ جی جس کے سر پہ امامہ ہو اسی کے پاس بیٹھیے گا. نہ امامہ ہونا دلیل ہے اس عالم ہونے کی جس کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ وہ عالم نہیں ہے. عالم سے مراد کون عالم ہے؟ کس عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ جس کے سر پہ فقط امامہ ہو اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کی یہ جو ہے نشاندہی کی گئی ہے، ہر عالم کے پاس نہیں. امام فرماتے ہیں کہ لا تجلسوا الا
عند کل عالم یدعوکم من خمس الی خمس. اس عالم کے پاس بیٹھو. پہلے تو کہہ دیا عالم کے پاس، اس کے بعد عالم کی ان کو بیان کر رہے ہیں. کون سا عالم؟ یا تو ماشاءاللہ سبھی عالم ہے نا، بلکہ اب تو عالم نہیں تو علامہ ہو گئے. عالم اور علامہ کا فرق جانتے ہیں. عالم جاننے والا، علامہ بہت جاننے والا. کیا الٹا ہو گیا ہے، عالم تو تھوڑا بہت پڑھا ہو، علامہ تو بالکل نہ پڑھا ہو. اب علامہ تو بالکل نہ پڑھا ہو. تو عالم، ہر عالم کی بات نہیں ہو رہی. لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى خمس. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر کے، نجات دلا کر کے 5 چیزوں کی طرف لے جائے. یعنی 5 بری صفات تمہارے اندر گھٹائے اور 5 اچھے صفات تمہارے اندر بڑھائے. تو بڑھائے تو دعوت دے، نصیحت کرے، ورنہ زبردستی تو کوئی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا نا. کوشش اس کی یہ ہو. من خمس الی خمس، 5 چیزوں سے نکال کر کے 5 چیزوں کی طرف لے جائے تمہیں. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ من الشک الی الیقین. بہت سی چیزوں کے بعد سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ابو بکر جو ہے خلیفہ برحق تھے کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، پتہ نہیں عزاداری اچھی چیز ہے کہ نہیں. تب شکوک آتے ہیں نا ذہن میں بہت سارے. اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہارے شک کو دور کر کے تمہیں یقین کی وادی میں داخل کر دے. توحید پہ شک تھا، شک کو دور کر کے تمہیں توحید کا یقین دلا دیا. ولایت امیر المومنین پر شک تھا، تمہیں شک سے نجات دلا کر کے تمہیں یقین کی وادی میں داخل کر دیا. من الشک الی الیقین، من الریاء الی الاخلاص. کام جو کرتے تھے سب دکھاوے کے لیے کرتے تھے. کام سب دکھاوے کے لیے ہوتا تھا، واہ واہ کرنے کے لیے. ہماری زندگی اچھے کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے. فلاں جہاں پہ چندہ دینا، شرط یہ ہے کہ وہ تختی لگ جائے. ہماری شرط یہ ہے کہ صاحب ہم دیں گے، تختی لگنا چاہیے. $1,00,000 سینٹر کو دیں گے مگر یہاں پہ تختی لگ جائے ہماری. فلاں چیز ہم یہ جو ہے بنوا دیں گے مگر وہاں پہ ہمارے نام کی تختی لگ جائے. اگر چندہ ہو رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے تب تو ہم زیادہ دیں گے، اور اگر نہیں یوں ہی لا کر کے ٹرے گھما دی گئی تو $2 چپکے سے مٹھی بند کر کے ڈال دیا اس میں $2. لیکن اگر اعلان ہو رہا فلاں صاحب نے اتنا دیا، فلاں، اب $2 نہیں دیں گے، اب $1,000 دیں گے، اب $5,000 دیں گے، $10,000. کبھی کبھی کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا، فلاں صاحب نے اتنا دیا، کون میچ کرے گا؟ یہ بھی چلتا ہے نا. اب کمپٹیشن، اب تک کمپٹیشن نیک کاموں میں اچھا ہے، برا نہیں ہے، مگر یہی دل میں کیا ہے. ریا کا تعلق دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ $10,000 مجمع عام میں دے رہے ہیں تاکہ دوسروں میں شوق پیدا ہو، دوسرے بھی آگے بڑھیں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ ثواب ہے. $10,000 دینے کا ثواب بھی اور کھلم کھلا دینے کا بھی. سرًا و علانیہ دونوں ہے نا ہمارے یہاں. دل میں کیا ہے آپ کے؟ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو ریا میں مبتلا تھے. دکھاوے کے لیے ہے تو سب کچھ. کیمرہ چل رہا ہے، سارے کام. کیمرہ ہٹ گیا، ہاتھ بھی جیب کے اندر چلا گیا، ختم. اس کے عالم، وہ عالم، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریا کی بیماری سے نجات دلا کر کے صحت مند بنا کر کے تمہیں اخلاص کی وادی میں داخل کر دے. من الرغبت الی الرہبہ. تیسری بیماری ہے دنیا پرستی، دنیا داری. صبح سے شام تک ساری فکر یہی ہے، دنیا کی فکر ہے. دنیا 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 دنیا. دنیا کے لیے آخرت بھی قربان کرنے کو تیار ہے. اسے کہتے ہیں رغبت. اس کے مقابلے میں ہے رہبہ، دنیا سے اعراض. تنح عنی یا دنیا غری غیظی فقط طلقتک ثلاثا لا رجعت لی فیک. جا دنیا، ہٹ جا میرے پاس سے. مولانا یہ تو کہا تھا نا، چلی جا میرے پاس سے، جا کسی اور کو دھوکہ دینا. علی تجھے 3 طلاق دے چکا ہے. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دنیا داری کی لعنت سے نجات دلا سکے.
اس بیماری سے نجات دلا کر کے تمہیں زہد کی صفات سے آراستہ کر دے. وَمِنَ الْغِشِّ إِلَى النَّصِيحَةِ، دھوکہ دینا ایک فن ہے، دھوکہ دینا. اور آج کل بہرحال سکھایا بھی جاتا ہے یہ فن، کس طرح سے خصوصاً یہ جو ہے سیلز مینی میں تو بڑا کام آتا ہے. وہ سامان جو بالکل نہیں بک رہا ہے، اگر کسی کمپنی کا سیلز مین اسے بیچ دے تو اس کو انعام ملتا ہے نا. کیسے بیچے گا وہ؟ اپنی چل زبانی سے کچھ ایسا ویسا بیان کیا کہ اس نے خرید کے. اچھا سیلز مین کون ہے؟ جو اسکیموں کے ہاتھ جو ہے برف بیچتے ہیں. اسکیموں کے ہاتھ جو برف بیچ دے سب سے اچھا سیلز مین ہے. انہیں کیا ضرورت ہے برف کی؟ لیکن کچھ ایسا نقشہ کہ یہ برف، اس برف جو فضائل انہوں نے بیان کرنا شروع کیے، یہ دھوکہ ہے نا، غش ہے، یہ غش ہے. اس کے مقابلے میں خیر خواہی ہے جو تمہیں غش دھوکے کی لعنت سے آزادی دلا کر کے لوگوں کا خیر خواہ بنا دے. اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھو. وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، پانچویں صفت، جو تمہیں تکبر اور غرور سے نجات دلا کر کے انکساری اور تواضع کا پیکر بنا دے. جس کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں اس کے ساتھ بیٹھنا. اور اگر یہ 5 صفات اس میں نہ پائی جائیں پھر وہ عالم ہے مگر عالم ربانی نہیں ہے. ایسا عالم ہے جو تمہیں دنیا داری کی دعوت دیتا ہے، ایسا عالم ہے جو تمہیں یہ ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے، ایسا عالم ہے جو فریب اور دھوکے کے گر تمہیں سکھاتا ہے. تو اس کے ساتھ کبھی وہ عالم ہوا کرے. عجیب ہے، قرآن بعض جگہوں پہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، نہیں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ. ممکن ہے کہ انسان عالم تو ہو مگر خدا سے غافل ہو. وہ علم بیکار ہے جس کے ساتھ یاد خدا نہ ہو، یاد الہی نہ ہو. وہ علم وبال جان بن جاتا ہے انسان کے لیے. جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہیں پیغمبر، یا ابا ذر ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه. ابو ذر سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. علم تو ہے خدا کا کہ خدا ہے مگر خدا کو یاد نہیں رکھتا. جن کے اندر یہ ہو، ایسے علماء کی بزم سے دور رہنا عذاب الہی ہے. یہ عذاب الہی ہے. دعائے ابو حمزہ شمالی، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہو، خصوصاً یہ دعا ماہ رمضان کے سحر میں پڑھنے کی دعا ہے. واقعہ اگر ایک دفعہ نہ پڑھی ہو تو پڑھ ڈالیے. رمضان میں صحیح ابھی پڑھ ڈالیے مگر ترجمے کے ساتھ. عربی پڑھنا بھی بہرحال باعث ثواب ہے، باعث توفیق ہے، لیکن مزہ اس وقت ہے جب ہم ان مفاہیم کو سمجھیں. کیونکہ دعا ائمہ علیہ السلام کیا، خاص طور سے چوتھے امام کے، دعا تعلیم کا ذریعہ تھی. جو درجہ نہج البلاغہ کے خطبات کو ہے وہی درجہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو ہے. مولا کو خطابت کا موقع تھا، تقریر کا موقع تھا، انہوں نے تقریر کے ذریعے سے چوتھے امام کے لیے تقریر کا موقع فراہم نہیں تھا، انہوں نے دعاؤں کے ذریعے تعلیم دی. اللہم کہہ کر کے تقریر شروع کر دیتے تھے. خطاب اللہم ہے لیکن مفاہیم ہے. اس میں اکثر ہم لوگوں کے پیش آتا رہتا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں دل نہیں لگتا. نماز پڑھنے کا ایک وحشت سے جلدی سے ختم ہو جائے. نماز پڑھ تو لیتے ہیں، فریضہ ادا کرتے ہیں، تاریخ الصلاۃ نہیں، جتنی جلدی ختم ہو جائے. عام طور سے ایسے عالم ڈھونڈے جاتے ہیں جو تیز نماز پڑھائیں. ہم نے سنا ہے ایک شہر میں تو وہاں باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے منٹ میں مغرب پڑھاتے ہیں. نام نہیں لوں گا اس جگہ کا، سب لوگ واقف ہیں اس جگہ سے. وہاں کی جو انتظامیہ ہے، جو خود یہ انتظامیہ کے جو ہے پریزیڈنٹ سیکریٹری، یہ بھی تو چھوٹے موٹے خدا ہی ہو جاتے ہیں نا. خدا کا حکم اپنی جگہ پر، ان کا حکم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. امتحان لیا جاتا ہے. ہمارا پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں، امتحان دینے والے بھی مل جاتے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے
وہ امتحان لینے والے اور ہم جیسے امتحان دینے والے بھی پہنچ جاتے. جی انہوں نے مغرب پڑھائی 5 منٹ, انہوں نے 4, انہوں نے 3 والے کو رکھ لو, 3 والے کو رکھ لو. خیر اپنی زندگی میں ہوتا ہے, ہم بھی اس دور سے بحرانی جو ہے گزرتے ہیں. یوں گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے, طبیعت نہیں اکتاتی ہے. خدا سے بات کرنے کی بات جہاں آتی ہے, یا تلاوت قرآن کی بات جہاں آتی ہے. دعا کیا ہے؟ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. قرآن کیا؟ اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. دنیا کا کوئی لیڈر اگر ہمیں بلا لے بات کرنے کے لیے, جتنا زیادہ ٹائم دے اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے, جتنا زیادہ ہماری سنے ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت نیند نہ آتی ہو تو آ جائے گی. دعاؤں کے موقع پر تھوڑا دعا, مولانا چھوٹی والے کوئی بتائیے, یہ اتنی بڑی دعا کون پڑھے گا؟ 500 صفحے کا ناول مل جائے پڑھ ڈالیں گے, لیکن چند سطروں کی دعائیں وہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہی سوال دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام سجاد نے اٹھایا ہے. یہی سوال اللہ سے, بارے الہ آخر وجہ کیا ہے کہ عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے؟ نماز کے لیے, دعا کے لیے, تلاوت کے لیے بیٹھے تو نیند آنے لگتی ہے ہمیں. اس کے بعد امام سجاد نے 11 وجہیں بیان کی ہیں. 11 وجہیں میں سے 2 وجہیں بیان کروں گا, 11 نہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. 11 وجہیں امام نے وہاں بیان کی ہیں. پہلی وجہ امام نے بیان کرتے لعلک فقدتنی عن مجالست العلماء فخذلتنی. شاید وجہ یہ ہے کہ غرض کیا میں نے کہ عبادت خدا سے میں دل نہ لگنا عذاب ہے, یہ عذاب ہے. پہلے والے شاید اس لیے میرا دعا میں دل نہیں لگتا ہے, شاید اس لیے میرا عبادتوں میں دل نہیں لگتا, میں مبتلا عذاب ہوں. کیوں مبتلا عذاب ہوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ شاید جرم یہ ہو کہ تو نے یہ دیکھا کہ میں علماء کی بزم سے دور رہتا ہوں. لعلک فقدتنی عن مجالست العلماء فخذلتنی, چونکہ تو نے مجھے علماء کی محفل سے, البتہ علماء ربانی یاد رہے, علماء ربانی کی محفل سے, علماء ربانی کی بزم سے دور دیکھا, لہذا تو نے مجھے ذلیل کر دیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو سکو. نہ ہم تمہاری سنیں گے نہ ہم تم سے بات کریں گے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ہم سنیں یا تمہیں اپنی سنائیں. جاؤ تو وہیں کے پاس جہاں رہتے تھے. دوسری چیز علماء کی بزم سے دوری اور لغویات محفلوں میں شرکت. او لعلک رأیتنی, او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی وبینہم خلیتنی. یا میرے معبود شاید تو نے وجہ یہ ہو کہ تو نے دیکھا کہ میں فضول گو لوگوں کی بزم سے ہمیں زیادہ انسیت ہے. جہاں کے اوپر لغویات بکی جاتی ہیں, جہاں کے اوپر جو ہے فضول باتیں ہوتی ہیں, رقص و سرور کی محفلیں جہاں ہوتی ہیں, جہاں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, جہاں دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بزم ہمیں زیادہ پسند ہے. رات بھر باتیں کرتے رہتے ہو, تھکتے نہیں ہیں. جب تو نے دیکھا کہ ہم ان محفلوں سے زیادہ مانوس ہے تو تو نے عذاب کے طور پر ہمیں ان کا دوست بنا دیا. تمہیں وہ پسند, جاؤ تم انہیں کے ہاں جاؤ, تم ہمارے در پہ آنے کے لائق نہیں ہو. تم علماء کی ہم نشینی سے دوری باعث عذاب اور لغویات بکنے والوں کی محفلوں میں بیٹھنا باعث عذاب. یہ عذاب اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا دل پھر عبادت میں نہیں لگتا, انسان کا دل پھر دعاؤں میں نہیں لگتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد تو دوست اور دوستی بہت اہم ہے, ہم نشینی بہت اہم ہے. جتنا جسم کے لیے ہمارا کھانا ضروری ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ روح کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں. کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم کھانے کے سلسلے میں. کھانا کم مل رہا تھا تو پاکستان ہندوستان چھوڑ کے یہاں چلے آئے, نکلے نا تلاش میں, کاہے کے لیے یہاں پر آئے ہیں.
یہاں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ ایرانی آئے ہیں بھاگ کر کے کیونکہ ان کو دین نہیں چاہیے تھا، وہ دین سے بھاگ کر کے یہاں آئے ہیں، لیکن ہم لوگ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، یہاں چلے یہاں اچھی جاب مل رہی، یہ چیزیں تو ہے نا، گھوم پھر کر کے جو نکلتی ہے وہ اقتصادیات کے لیے ہم آئے ہیں، ایسا نہیں تک ہمیں اپنے وطن سے نفرت تھی اس لیے چلے آئے ہیں، یا جان بچانے کے لیے بعض لوگ چلے آئے کہ وہاں کے اوپر ان کی جان کا خطرہ تھا۔ بہرحال جو کچھ ہے اپنی اسی جسمانی زندگی کے لیے ہم آئے، جسمانی زندگی کے لیے اتنی کوشش، اور روحانی زندگی جو اصل زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ روحانی زندگی ہے، جسمانی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے۔ امام حسین کے دور میں یہ روحانی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، ساری فکر جسم کے لیے تھی، پیسہ کہاں سے ملے، کھانا کہاں سے ملے، دولت کہاں سے ملے، چاہے اس کے لیے حسین کا سر ہی قلم کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے عباس کے شانے ہی قلم کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے علی اصغر کے ننھے گلے پر تیر ہی کیوں نہ مارنا پڑے، چاہے اس کے لیے قاسم کی لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پر نیزہ ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ حالات یہ ہیں، ایسے میں حسین ابن علی اپنا پورا گھر، پورا کنبہ، عزیز اقارب سب کو قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے۔ ایک یہ بھی زندگی ہے، ایک وہ بھی زندگی، دونوں زندگی کے نمونے موجود ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کے لیے دین کو قربان کر دیا، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے دنیاوی زندگی کو قربان کر دیا۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، اس طرف ہیں کہ اس طرف ہیں۔ امام حسین، عجیب ہے، جو چیز حسین کو سب سے زیادہ عزیز تھی اسے حسین نے سب سے آسانی سے قربان کیا، سب سے آسانی سے قربان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب کربلا کا کوئی بھی شہید جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، چاہے اس کا تعلق اصحاب سے ہو یا انصار سے ہو، اجازت کے لیے آتا تھا تو حسین نے فوراً اجازت نہیں دی ہے، تھوڑا سا تعامل ہے، تھوڑا سا پس و پیش ہے نا، اجازت دی مگر تھوڑا سا تعامل ضرور ہے۔ بس ایک شہید کربلا کا ایسا ہے کہ روایت کے جملے استاذنا فاذنا، ارے جیسے ہی اس نے اجازت مانگی حسین نے بلا تعامل اسے اجازت دے دی۔ وہ کون ہے؟ حسین کا کلیہ جوان بیٹا علی اکبر ہے، حسین کا کلیہ جوان بیٹا علی اکبر۔ عزیز و حسین کو سب عزیز تھے، انصار بھی عزیز تھے، اعزا بھی عزیز تھے، حبیب بھی عزیز ہیں، اور محمد بھی عزیز ہے، قاسم بھی عزیز ہے، لیکن سب سے زیادہ جس سے محبت ہے حسین کو وہ علی اکبر ہے، سب سے زیادہ حسین کو علی اکبر سے محبت ہے۔ اسی کربلا میں علی اکبر سے محبت کو حسین نے ظاہر کیا، لیکن جیسے ہی علی اکبر آئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت ہو، عباس آئے تو کہا تھا بھیا میرے لشکر کے علمدار ہو، قاسم آئے تو کہا بیٹا تم تو ہمارے بھیا کی نشانی ہو، سب کو تعامل ہے۔ علی اکبر جیسے ہی آئے نہیں کہا بیٹا تم تو شبیہ پیغمبر ہو، بیٹا تم تو نانا کی نشانی ہو، نہیں کچھ نہیں کہا، استاذنا فاذنا، جیسے ہی اجازت مانگی فوراً حسین نے اجازت دی، جو عربی زبان میں فا کا لفظ وہی استعمال کیا، فاصلہ نہ ہو، جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت تو ہو لو، بیٹا پھوپھی نے تمہیں بڑی محنتوں سے پالا ہے، جاؤ بیٹا پھوپھی زینب سے یہ جو ہے رخصت ہو لو۔ جناب زینب خیمے میں آئے، آنے کے بعد سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، بیویوں خدا حافظ، بیویوں خدا حافظ، علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی بیویوں نے سنا کہا علی اکبر کیا کہا، کیا کہا، میدان میں جا رہے ہیں، یا علی اکبر ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت میں کچھ تو رحم کرو، عالم غربت میں تنا چھوڑ کے کہا جا رہے۔ یہ سن کے علی اکبر نے کہا بیویوں ارے آپ کو اپنی غربت کا خیال، ہائے میرے بابا کی غربت، اجرکم اللہ، پھوپھی زینب خدا حافظ، علی اکبر میدان
نہ دیں گی تو میں نہ جاؤں گا. لیکن پھوپھی اماں یاد رکھیے گا اگر قیامت میں دادی یہ پوچھیں گی اے زینب تمہیں علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین؟ جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ. بیویوں نے اجازت دے دیا, زینب نے بھی اجازت دیا, مگر ہاں علی اکبر دیکھو ایک خواہش ہے, دیکھو اس طرح سے ہم یہ جو ہے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا, علی اکبر بیویوں کے حلقے سے ہو کر کے گزر رہے ہیں. حمید مسلم کہتا ہے جب علی اکبر نکل رہے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. حمید مسلم کہتے ہیں میں نے وجہ معلوم کی تو بتایا گیا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے پیچھے سے کوئی علی اکبر کا دامن پکڑ لیتا. یہ کون ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ کون ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہوتا تو دامن نہیں شانہ پکڑتا. ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے چھوٹی بہن سکینہ اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ارے جو گیا پلٹ کے نہ آیا. چچا عباس گئے تو جنازہ بھی نہ آیا. اجرکم اللہ, خدا نہ رلائے کسی غم میں سے غم حسین کے. علی اکبر خیمے سے باہر نکلے. بابا میں پھوپھی زینب سے رخصت ہو کر کے آ گیا. حسین نے اپنے لال کو گھوڑے پر سوار کیا, علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے. اب دیکھیں کہ حسین کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے. میں نے کہا نا سب سے زیادہ علی اکبر عزیز ہیں. جو بھی شہید گیا حسین نے وہ جملہ نہیں کہا جو آپ کہتے ہیں. جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے مقتل کا رخ کر رہے, ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پہلے والے اس قوم پہ گواہ رہنا. جملہ عباس کے جاتے وقت نہیں کہا, قاسم کے جاتے وقت نہیں کہا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. پالنے والے گواہ رہنا. قد برد الیہ غلام, اے میرے محبوب اس جوان کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں. اشبہ برسولک خلقا و خلقا و منطقا, رفتار میں, گفتار میں, اخلاق میں, شکل و صورت میں تیرے نبی سے بڑا شبیہ تھا. پالنے والے صرف میرا بیٹا نہیں ہے, میرے نانا کی نشانی بھی ہے. میرا محبوب جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا. لیکن جاؤ بیٹا, ایسے بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا دین کی خاطر. علی اکبر چلے گھوڑے پر بیٹھ کر کے. حسین کی محبت کو دیکھیں کتنا علی اکبر سے محبت کرتے ہیں حسین. بس آخری جملہ ہے اور میں جس تمام کر رہا ہوں, علی اکبر سے کتنی محبت ہے حسین کو. علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے. مقتل کے جملے ہیں. تھوڑی ہی دور علی اکبر گئے تھے, کسی کے زمین پر گرنے کی آواز کانوں میں سنی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا کمر پکڑے زمین کربلا پہ بیٹھا ہے. اے بابا آپ تو اجازت دے چکے, اب کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ عجب جواب دیتے ہیں حسین. اے بیٹا علی اکبر, اگر صاحب اولاد ہوتے تمہیں بابا کے دل کا حال معلوم ہو جاتا. بیٹا جاؤ خدا حافظ, لیکن بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا تاکہ باپ بیٹے کی زیارت کرتا رہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اللہ والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما. ہم ان دوستوں کو چن سکے جو ہمیں راہ معبود سے قریب کر سکے. بار الہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ وانصارہ.